بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی ہمارا جو پورا کام ہے اس کا دار و مداری اسی پر ہے۔ 2.5 گھنٹہ جو ہے 2.5 گھنٹہ وہی ہماری محنت کی اصل اساس ہے، اور یہ کم از کم ہے 2.5 گھنٹہ۔ تو 3 دن کی جماعتیں ہو، چلے کی 4 مہینے کی مستورات کا کام، اسٹوڈنٹس کا کام، طبقات میں محنت، وہ سارا قابو میں اس وقت آئے گا جبکہ 2.5 گھنٹہ ہوگا۔ اگر 2.5 گھنٹہ ہی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی قابو میں نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں پوری قوت کے ساتھ اپنے مجمع سے 2.5 گھنٹہ مانگنا ہے، اور ان سے مانگنے سے پہلے یہ مجمع 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ دے گا تو ہم مانگ سکیں گے ان سے۔ اور ایک مدت ہو گئی، قریب 2500 سال سے یہ آواز لگ رہی ہوگی ڈاکٹر صاحب کہ بھائی 8 گھنٹے لگاؤ۔ کب سے چل رہی آواز؟ 75 سے آواز لگ رہی، 8 گھنٹے پر آ رہے ہمارے ساتھی۔ اور اللہ کا فضل ہے، ایسے ساتھی علاقوں میں ہیں جو روزانہ 8 گھنٹے لگاتے ہیں، اور یہ نہیں کہ وہ تبلیغ کے لیے وقف ہو چکے وہ لگاتے ہیں۔ کاروبار والے لوگ لگاتے ہیں، سروس والے ڈیوٹی والے لوگ 8 گھنٹے لگاتے ہیں۔ طبیعت پر لینے کی بات ہے بھائی، اصل وہی بنیادی چیز ہے کہ جس چیز کا درد اندر لگ جاتا ہے اس چیز کے خاطر آدمی جان دے دیتا ہے۔ جس چیز کا بھی درد اندر لگے گا، اور اگر اس چیز کا درد نہیں لگے گا تو اس کا بھلا ہو برا ہو ہمیں کیا ہے؟ وہ چیز پل بڑھ رہی ہو یا وہ گھٹ رہی ہو، اس سے آدمی کو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور یہ تو ہماری بنیاد ہے۔ اگر 2.5 گھنٹہ نہیں ہے تو پھر روزہ جماعتیں کیسے بنے گی؟ گھر گھر کی ملاقات نہیں ہوگی۔ اور یہ جتنی بے دینی ہے، بے دینی اس کے دفاع کے لیے سب سے مضبوط اور مؤثر عمل یہ 2.5 گھنٹہ ہے۔ جتنے فتنے آ رہے ہیں، جتنے فتنے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے محلوں میں چیزیں دب جاوے، چاہے معاشرتی لائن کے مسائل ہیں، بار بار بہت درد ہم کو، وہ ایک رواجی درد ہے، یہ واقعتاً کہہ رہا ہوں، یہ رواجی درد ہے کہ آدمی تبصرہ تو اتنا مضبوط کرتا ہے، یار ہمارے محلے میں ایسا ہو گیا نا، لڑکے ایسے ہو گئے نا، لڑکیاں آوارہ ہو گئی ہیں، اور بوڑھے ایسا کرتے ہیں نا، عورتیں ایسا کرتے، یہ تبصرے سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ یہ درد تو اندر سینے میں ہوتا ہے جو راتوں کی نیند حرام کر دیتا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں ہمیں یہ درد ہو کہ ہمارے محلوں کی بے دینی پر ہم رو رہے ہوں تو راتوں میں نیند نہیں آئے گی۔ امت کی بے دینی پر اگر تو ہم کو ایک تبصرے کا وقت نہیں ملے گا، پھر کسی جگہ کھڑے رہ کے اتنی دیر میں ہم ایک ملاقات کریں گے۔ باہر رہ کر ہم کسی سے موضوع پر بات کر رہے ہیں، بھائی لڑکے ایسا کرتے ہیں، لڑکیاں وہ کرتے، اتنی دیر میں جا کے ایک جوان کو آدمی سمجھائے گا اتنا وقت لے جا کے؟ اس موضوع پر آدمی واٹس ایپ پر آدھا گھنٹہ گھنٹہ لگا رہا ہے، اس سے تو وہ عقلمند کو عقل آئے گی کہ بھائی اس پر میں تبصرہ کروں، اس سے بہتر ہے کسی ایک نوجوان سے جا کر ملاقات کروں۔ تو وہ اندر کا درد ہے اصل، تو یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے کام۔ اندر کا درد جب آدمی کو بے چین کرتا ہے، بے قرار کرتا ہے، تو آدمی کی پھر رات کی نیند اڑ جاتی ہے، آدمی کا دل کا سکون چھن جاتا ہے۔ جیسے آدمی کی ذات پر کوئی حال آتا ہے، آدمی کی ذات پر آتا ہے، یا آدمی کے گھر پر جب حال آتا ہے تو آدمی چین سے سو نہیں پاتا ہے۔ یہ اندر کے درد کی چیز ہے کہ اپنے اندر ہم درد پیدا کریں اور اپنا وقت فارغ کریں۔ ہاں یہ تو کم از کم ہے، کم از کم ہے، پورے دن کا 10واں حصہ 2.5 گھنٹہ ہے، اور 2.5 گھنٹہ لگانا صبح سے شروع کریں۔ کب سے شروع کریں؟ صبح سے۔ جو صبح سے شروع کرے گا اس کے تو 2.5 گھنٹے پورے ہو سکتے ہیں، ورنہ جو شام کو شروع کرے گا قیامت تک اس کے 2.5 گھنٹے نہیں لگ سکتے، گنجائش ہی نہیں اس میں وقت میں گنجائش ہی نہیں، کیسے کب لگائے وہ؟ کوئی رات میں 2.5 گھنٹے لگائے گا؟ صبح سے شروع کریں۔ اور اکثر جب صبح کی بات آتی ہے، بھائی صبح لوگ سوتے ہیں، یہی بات آتی ہے، یہی بات ہے، ہم کو بھی ہمارا نفس یہی سمجھاتا ہے۔ لیکن اگر صبح کے وقت میں پورے محلے کا جوڑ کرنا ہو تو وقت مناسب نہیں ہے، کہ لوگ کچھ سوئے ہوئے ہوں گے، کچھ کام پر جا رہے ہوں گے، کچھ تیاری کر رہے ہوں گے، کوئی ناشتہ کر رہا ہوگا، تو یہ وقت مناسب نہیں۔ لیکن ہمیں گھر گھر کی ملاقات میں جانا ہے، تو صبح کے وقت ہم لوگ اگر جماعت بنا کر جا رہے ہیں، پہلے گھر میں دستک دی، وہ کہہ آرام میں ہے، کوئی بات نہیں، پوچھ لے کب اٹھیں گے،
ہم لوگ ابھی 7 بجے مثال کے طور پر کہ 7:30 بجے اٹھیں گے, اگلے گھر چلے جا, وہاں دستک دے کے سو رہے ہیں, لیکن ان کا بیٹا کہنے آیا کہ ابا سو رہے ہیں. بیٹے کو بولا بیٹا آ جاؤ, خیریت تو ہے, طبیعت اچھی ہے, ہمیں آپ سے ہی ملنا تھا, اسے ملاقات کر لیں. ان کا داماد آیا ہوا تھا وہاں, وہ آیا ہے تو اس سے ملاقات کر لیں. ان سے آپ ملاقات کرو گے 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ ہوگا, پہلا والا آدمی جاگ جائے گا. ان کے وہاں جا کر دوبارہ دستک دے دیں, وہاں بھی نہیں تو تیسرے گھر چلے جاؤ. ہمیں سب سے پہلے 6 جماعتیں اگر یہاں سے صبح نکلتی ہے تو ان 6 جماعتوں کو 6 آدمی چاہیے. پھر آدھے گھنٹے کے بعد دوسرے 6 آدمی چاہیے, تیسرے آدھے گھنٹے کے بعد تیسرے 6 آدمی چاہیے, چوتھے آدھے گھنٹے کے بعد چوتھے 6 آدمی چاہیے. جب ہمارے یہاں پہلے بات چلی تو سورت احمدآباد وغیرہ میں ہمارے ساتھی یہی کہتے بھائی یہ شہری ماحول ہمارا ہے, رات دیر تک لوگ جاگتے ہیں اور صبح قابو میں نہیں آتا, صبح قابو میں نہیں آتا, صبح قابو میں نہیں آتا. ان سے سمجھایا کہ بھائی صبح جوڑ کرنا ہو تو قابو میں نہیں آ سکتا. لیکن طبقات جو ہے لوگوں کے, کوئی جلدی اٹھ جاتا ہے, کوئی فجر پڑھنے کے بعد آدھا گھنٹہ سو جاتا ہے, کوئی صبح تیاری کرتا ہے پھر فریش ہو کر اخبار پڑھتا ہے, کوئی 8 بجے کام پر جاتا ہے, کوئی 9 بجے جاتا ہے, کوئی 10 بجے جاتا ہے. اور بعض لوگ تو وہ ہے محلے میں 5-10%, بعض نوجوان جو کچھ کام نہیں کرتے گھر پر ہی روزانہ ہوتے ہیں, اور محلے میں 5-10 بوڑھے ایسے ہیں کہ جو روزانہ صبح شام گھر پر ہوتے ہیں, ان کا کوئی مشغلہ ہی نہیں. تو پورے محلے کی آپ فگر نکالو گے, اس میں کچھ عادت تو وہ بنے گی کہ جو روزانہ صبح سے رات تک فارغ ہے. لیکن یہ تو 2.5 گھنٹے لگانے والے طے کریں کہ ہم کو کوئی ملے کہ نہ ملے, ہم کو ملاقاتیں کرنی ہیں. ہمارا یہ وقت ہم نے اللہ کے دین کے لیے فارغ کر لیا ہے. اب ان میں کوئی ساتھی ہیں کہ بھائی ان کو کام پر جانا ہے 8 بجے, تو 8 بجے سے پہلے وہ فارغ ہو کر نکل جائیں. اب ان کا 1.5 گھنٹہ بچ گیا تو 1.5 گھنٹہ وہ شام کو لگا دیں. ان میں کوئی آدمی ہے جس کے پاس صبح 1 ہی گھنٹہ ہے, 1 گھنٹہ صبح دے دیں, 1.5 گھنٹہ شام کو دے دیں. کوئی ایسا آدمی جس کا 2 گھنٹے صبح 2 گھنٹے صبح دے دیں, آدھا گھنٹہ شام کو, تو اس کے 2.5 گھنٹے پورے ہو جائیں گے. اور یہ گھر گھر کی ملاقاتیں پابندی کے ساتھ قابو میں آئے گی. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے آپ لوگ طے کر لو کہ انشاءاللہ ہم 2.5 گھنٹے صبح سے شروع کریں گے. بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ اور جو جماعت کے ساتھی ایسا کہے کہ کوئی ملتا نہیں, اس کو کہے کہ آپ میرے گھر آ جائے, میں تم کو ملاقات دوں گا. میری صبح آپ آئیے, میں ملاقات کراؤں گا, میرے بیٹے سے ملواؤں گا, میرے ابا سے ملواؤں گا, میرے بھائی سے ملواؤں گا, تاکہ وہ ایک سلسلہ شروع. ہاں بعض جگہ پر یہ اتنی مصلیت رہتی ہے بھائی صبح جلدی جو ہے نمازیں ہو جاتی ہو, تو اشراق تک اپنا مشورہ پورا کر لیں, مشورے کے بعد اپنے معاملات پورے کر لیں, عشاء کی 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیں, اللہ سے مانگ کے پھر نکلیں, تو آدھا گھنٹہ گزر جائے گا. اتنے میں اچھا اجالا ہو جائے گا, سورج باہر آ جائے گا, اور وہاں ملاقاتوں کی ترتیب قائم ہو جائے گی. تو بھائی کرتے نہیں ہے تو انشاءاللہ. اور دیکھو یہ آپ کے یہاں جب یہ ماحول نہیں ہے تو نئی چیز ہے. کیا ہے؟ نئی چیزیں. کسی گھر میں جاؤ گے تو ان کو بھی لگے گا یار یہ تو اتنے سالوں سے گشت کے لیے شام کو آتے تھے, انہوں نے صبح وقت بدل دیا ہے کیا, ان کو بھی تعجب ہوگا. تو آپ گھبرائیں نہیں, ڈر نہ جاویں. کوئی منع بھی کر دے گا, کوئی انکار بھی کہ بھائی صبح صبح تم کو کچھ پتا وتا ہے, ہم چاہے ناشتے کا وقت ہے تم آ گئے, ایسا بھی ملے گا. تو گھبرائیں, ٹھیک ہے ان کو ناشتے کے لیے چھوڑ دیں, ٹھیک ہے صاحب آپ ناشتہ کر لیں آرام سے, اور آپ کتنے بجے ملاقات دیں گے وہ بتائیں, اس وقت آئیں گے. وہ کہ نہیں ناشتہ پچھے تو بات ہمارے کام پر جاؤ, کوئی بات نہیں آپ کام پہ بھی چلے جائیے. پھر کب آؤ گے کہ نہیں شام کو آؤں گا, ارے سانجے بہت تھا اکیلا نہیں ملاقات, آپ کوئی بات نہیں آپ دعا کرنا, اتوار کے دن چھٹی آپ کے, ہم اتوار سے آپ کو ملیں گے. ایک آدھ ایسا بھی ملے گا. تو ایسا نہ ہو دوسرے دن کے مشورے میں بات آ جائے بھائی ہمیں تو گیا تھا ત્યાં અને હાજી સાહેબ તો એટલા ગુસ્સામાં હતા એટલા તમે જવાબ દો અમીર સાહેબ હવે કાલથી તમે ના કહેતા કે સવારના મશવરામાં મુલાકાતમાં જવાનું છે. بھائی بات سمجھ رہے ہیں. لیکن اپنا کام ابتدا میں جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ دشواریاں آتی ہیں. کوئی کام جب قابو میں نہیں ہوتا دشواریاں. یہ روڈ بنا دیں بڑے بڑے ہائی وے بنا 500,000 کلومیٹر کے, تو جب وہ کمپنی آئی باہر سے بنانے کے لیے تو ان کو بہت دشواریاں تھی بنانے میں. راستے میں ندی آئی, نالے آئے, الیکٹرک کے پول آئے, لوگوں کے گھر آئے, لوگوں کے کھیت آئے, دکانیں آئی, بڑی بڑی فیکٹریاں بیچ میں آئی. لیکن انہوں نے راستہ بنانا شروع کیا. پھر جہاں ندی آئی تو پل بنا دیا. ندی آئی تو اگر وہ کمپنی ندی بہت بڑی آئی, بھائی 100 میٹر کی ندی ہے, اور وہ کمپنی کہ بھائی اتنا بڑا پل کون بنائے گا, ہم تو جا رہے واپس, تو وہ راستہ کبھی بنتا. تو پرابلم آیا تو اس کا سالو کیا, پل بنایا. تھوڑے آگے بڑھے, کسی کا کھیت آ گیا, وہ کہہ رہا بھائی یہ تو میری زمین ہے, تم کہاں آئے ہو,
تو اس سے بات کرتے ہیں, بیٹھک کرتے ہیں, بھائی روڈ بن رہا ہے تو آپ زمین دے دو ہم کو, اس کو پیسہ دیتے ہیں, زمین لیتے ہیں اس سے. اور آگے بڑھے تو الیکٹرک کی لائن وہاں سے گزر رہی ہے بڑی, تو الیکٹرک بورڈ والوں سے ملتے ہیں, بھائی تمہاری لائن وہاں سے گزرے اور روڈ بنا رہے ہم. تو یہ جتنی دشواریاں آتی ہیں ابتدا میں آتی ہیں, تو اس قسم کی دشواری آئے گی. کسی گھر جاؤ گے, بھائی ابھی کوئی نہیں ملے گا, تم کیوں آئے ہو. کسی جگہ گئے, آپ نے بہت دستک دی, بہت دیر تک کھڑے رہے, آدھے گھنٹے کھڑے رہے, کوئی نہیں نکلا. تو ملل پیدا نہ ہو. جب ہم اپنے لیے جائیں گے انشاءاللہ تو یہ تکلیف نہیں ہوگی. کس کے لیے جانا ہے؟ اپنے لیے جانا ہے کہ بھئی ہم دعوت دیں تاکہ ہمارا ایمان قوی ہو, اللہ سے تعلق بنے, دین کی عظمت محبت ہمارے دلوں میں آئے, جن بھائیوں سے مل رہے ہیں ان کے دل میں بھی آئے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ اپنا 2.5 گھنٹہ صبح سے شروع کریں. کرو گے انشاءاللہ؟ اس میں سے کون کون نیت کرتا ہے کہ ہم صبح سے, جو سروس والے ہیں ان کے پاس پورے 2.5 گھنٹے نہیں, 2 گھنٹے دے دو, 1.5 گھنٹہ صبح دے دو, 1 گھنٹہ صبح دے دو, باقی شام. کون کون لگائے گا؟ ذرا برابر کرو نا, ہاتھ اوپر ہے بھائی, سب لگائیں گے. اس حلقے میں شاید ابھی تشکیل نہیں ہوئی ہے, وہاں تشکیل ہوئی, وہاں 2.5 گھنٹے لگانے کی صبح سب نے نیت کر لی. اگر یہ 2.5 گھنٹے صحیح قابو میں آئے تو انشاءاللہ آپ کے محلوں سے ہر ہفتے سے روزہ جماعت نکلے گی, اور آپ کے وہاں سے ہر مہینے چلے 4 مہینے کی جماعتیں